اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گی اور ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی، اور بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں سورہ تبارک الذی جاری و ساری ہے۔ سورہ تبارک الذی کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ قالو وہ کہیں گے، جمع کا صیغہ ہے، جب یہ واو اور الف آ جائے تو یوں سمجھ لیں فعل کے ساتھ، تو جمع کا صیغہ کہ وہ سب کہیں گے قالو بلا، بلا کا مطلب ہے ہاں، قد جانا نذیر، قد کا مطلب ہے تحقیق ضرور آیا تھا، جانا آیا تھا، آیا ہمارے پاس، نا کا مطلب ہمارا، جیسے ربنا ہمارا رب، جانا ہمارے پاس آیا، نذیر ڈرانے والا، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا ضرور آیا تھا۔ فکذبنا، پس ہم نے اس کو جھٹلا دیا، فا کا مطلب پس، کذبنا ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم سب نے اس کو جھٹلا دیا، نا کا صیغہ ہے نا آخر میں، فکذبنا ہم سب نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم سب نے کہا ما نزل اللہ من شیء، نہیں، ماں کا مطلب نہیں، نزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ نے، من شیء یعنی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کچھ ایسی بات نہیں کی، اللہ نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ان انتم نہیں تم، الا فی ضلال کبیر الا مگر، فی میں، ضلال گمراہی میں، کبیر بڑی، یعنی وہ لوگوں نے اس وقت کیا کہا، قرآن کی آیتوں کو سنا اور اللہ کے ڈراموں کو سنا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، تم لوگ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی تم لوگ تو گمراہ ہو چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت نمبر 9 اب آپ نے الحمدللہ سن لی، اب اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں، میری بہنوں اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دنیا میں اسلام اور ایمان سے نوازا اور کفر و شرک سے بچایا۔ اسی طرح اسی کتاب میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ بخاری اور مسلم کی ایک صحیح حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو حوض کوثر سے سیراب کرنے کے لیے ابتدائی انتظامات میں مصروف ہوں گے اور اپنی امت کے لوگوں کی آمد کے منتظر ہوں گے، تو اس وقت کچھ لوگوں کو آپ تک پہنچنے جو ہے اس سے پہلے ہی روک دیا جائے گا، اور حوض کوثر کی سیرابی سے، یعنی حوض کوثر سے جو پانی ہوگا ان کو پینے سے وہ محروم ہو جائیں گے، اور ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، یہ لوگ تو میرے امتی ہیں اور مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملے گا کہ ہیں تو بے شک یہ آپ کی امتی، لیکن آپ کو ان کے کرتوتوں کی خبر نہیں ہے، یہ لوگ دین میں طرح طرح کی بدعات نکالتے تھے، دین میں تبدیلیاں کرتے تھے، اس لیے حوض کوثر سے ان کو پانی نہیں ملے گا۔ تو یعنی اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آج جیسے دین میں نئی نئی بدعات نکل آئی ہیں، کہ جیسے 12 ربیع الاول کو کیک کاٹنا، جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، سبیلے لگانا، پانی پلانا، اور پہاڑیاں بنانا، اور پھر نعتیہ مشاعرے کروانا، جگہ جگہ سڑکوں پہ ٹینٹ لگا دینا، اور اسی طریقے سے جو ہے فوتگی کے گھر میں اس قدر کی بدعات ہوتی ہیں، اس قدر کی بدعات ہوتی ہیں کہ مغرب کے ٹائم لائٹ کھول دی جائے کہ مردے کی روح آتی ہے، جبکہ مردے کی روح اگر نیک مردہ ہے تو وہ علیین کے اعلیٰ مقام پہ چلی جاتی ہے، اور وہ کبھی یہاں آنے کا سوچتی نہیں، اور اگر وہ سجین میں یعنی گندا ہے، ظالم ہے اور گنہگار ہے، تو ایسے مردے کو ساتوں زمین کے نیچے پاتال میں، تحت الثری میں، جو کہ سجین کا دفتر ہے، وہاں لے جایا جاتا ہے ایسی روحوں کو، اور وہاں سے نکلنے کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر جہنم کے دروغہ مسلط ہیں، اور وہ جب یہ چڑھ کر اوپر آنا چاہتے ہیں تو ان کو کوڑے مار مار کے نیچے گرا دیتے ہیں، اور ان کی نگرانی میں کوئی نکل کر دنیا میں آ سکے ناممکن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب ان کو کوئی بات کہی جاتی تھی کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور دیکھ لو یہ اللہ کا حکم آ گیا، اب اس کو مانو اور اس پہ چلو، تو وہ کہتے تھے کہ تم تو اپنی طرف سے خالی کھلی باتیں کر رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ایسے کوئی حکم نہیں بھیجے ہوئے، اور تم تو جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی تمہیں نہ کوئی وہم ہو گیا ہے، تم گمراہ ہو گئے ہو، اپنی طرف سے ایسی بات کر رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔